وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے پیغام آیا اور دھمکی دی گئی۔ ایک روز پہلے فوری انتخابات یا پھر مارشل لا کی دھمکی دی گئی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا اور دھمکی دی گئی۔ وزیر کے ذریعے حکومت نے دھمکی مجھ تک پہنچائی، فوری انتخابات یا پھر مارشل لا کی دھمکی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں جو کہتے تھے پہلے احتساب ہو اور انتخابات ہوں۔ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا پہلے ہی مطالبہ رہا ہے کہ اصلاحات ہوں۔ ہم جمہوری قوتیں ہیں اور ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ پہلے بھی یہی تھا کہ پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کی واضح پالیسی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے جمہوری مقابلے سے بھاگتے ہوئے جمہوریت پر حملہ کیا۔ اس معاملے پر کیسے یہ ایوان میں خاموش رہ سکتا ہے؟ تاریخ میں بھی آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھا گیا۔ ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ جائزہ لیا جائے کہ کون کون آئین کی خلاف ورزی میں شامل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف کیا ری ایکشن رہا؟ سابق وزیر اعظم سے پوچھیں 4 سال میں ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ سابق وزیر اعظم سے پوچھیں آپ نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کتنا نقصان پہنچایا؟ علاوہ ازیں کشمیر سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے 1948 سے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کی اور بھارت اقوام متحدہ جنیوا کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نئی حد بندیوں سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی آواز دبانا چاہتی ہے۔ اس معاملے پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کے سامنے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بار بار اٹھاتے رہیں گے۔ ایوان اس معاملے پر متفقہ قرارداد منظور کرے گا۔ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔